اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہدہ پروین ہے اور میں اس وقت ابن رشد گرلز کالج میر پرخاص میں بطور لیکچرار اپنی تدریسی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہوں۔ میرا سبجیکٹ اسلامی کلچر ہے اور آج کا لیکچر انٹر کلاس کے لیے ہے، جو نصابی کتاب کے دوسرے حصے کی منتخب آیات پر مشتمل ہے، جو میں نے موقع کی مناسبت سے منتخب کی ہیں۔ رمضان ہماری تربیت اور تزکیے کا مہینہ ہے، اسی لحاظ سے ان آیات کو منتخب کیا ہے جو ہماری تربیت کے لحاظ سے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم 3 اہم نکات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، تہذیب اور ثقافت کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور تمدن یعنی معاشرے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ نمبر 2، اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں جس پر مذہب اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 3، سورہ حجرات کی وہ منتخب آیات کی اہم تعلیمات کون سی ہیں جس کو نصاب کا حصہ بنا کر انسانی زندگیوں اور معاشرے کا حسن پیدا کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اپنے تینوں نکات پر ترتیب وار بات کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ تہذیب اور ثقافت کے معنی اور مفہوم ہے۔ سورہ حجرات کا نصاب میں شامل کرنا ہی دراصل کلچر، اسلامی کلچر، تہذیب اور ثقافت کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ اس کے معنی ہیں سنورنا، سنوارنا، تربیت کرنا، درست کرنا، تزکیہ اور تربیت کرنا، آراستہ کرنا۔ اور تہذیب اور ثقافت کا معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ کسی بھی تہذیب کا اطلاق معاشرے پر ہوگا اور معاشرے کی بنیادی اکائی جسے ہم بیسک یونٹ کہتے ہیں وہ گھر ہوتا ہے۔ گویا کسی تہذیب کے ماننے والے ان تصورات، نظریات پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان تصورات اور نظریات کی عملی پہچان بن جائیں جن پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی تہذیب نام ہے اس کے علوم و آداب، طور طریقے، رہن سہن اور انداز تمدن کا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ تہذیب کے نتائج ہیں، اس کے برگوبار ہیں، اس کے رزلٹس ہیں، اس کی بنیادیں نہیں ہیں۔ تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں اس کو ہم اپنے دوسرے نقطے میں دیکھیں گے کہ بنیاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ دوسرے نقطے میں کہ اسلامی تہذیب کی وہ اہم بنیادیں کیا ہیں جن پر مذہب اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، تو اس کی اہم بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اسے ہم بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ ایسا پختہ یقین جو انسان کی رگ و پے میں سرایت کر جائے اور اس طرح سرایت کر جائے کہ اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور پھر یہی یقین، یہی تصور آگے چل کر ایمان بن جاتا ہے، اور یہی ایمان انسان کے عملی لحاظ سے مضبوط ہونے کی بنیاد بنتا ہے، کیونکہ ایمان کی حیثیت بنیاد جیسی ہے۔ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس پر بننے والی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو اس پہ بننے والی عمارت پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام سب سے پہلے انسان کے ایمان، اس کے بنیادی عقائد کو اپیل کرتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہے تو یقیناً انسان کا عمل بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ایمان کے اندر کوئی کمزوری آ جائے، ایمان کے اندر خرابی آ جائے تو عملی لحاظ سے بھی انسان کی سیرت، اس کے عمل کے اندر کمی آ جاتی ہے۔